بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہے سینیٹر فلک ناز چترالی صاحبہ موجود ہے۔ آج ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کی ہدایت پر جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں مختصر کابینہ جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے۔ اس میں نئے چہروں کو بھی شامل کیا گیا ہے، پرانوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ہدایت پر جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب نے جو کابینہ تشکیل دی ہے اس پر یہ کیا کہیں گی، اور مختصر کابینہ میڈم یہ تشکیل دی گئی ہے، کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے میں آپ کے چینل کے وساطت سے اپنے جو نیو جو سی ایم ہیں سہیل افریدی صاحب، جو کہ ایک ورکر کلاس سے ہے، خان صاحب کا جو ہے اوپنر بیٹسمین بھی ہے اور بہترین سی ایم ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جو کیبنٹ اس نے اس کا اعلان کیا ہے انشاءاللہ آج 3 بجے وہ لوگ حلف برداری کی ان کی تقریب ہے، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اپنے سی ایم کو بھی اس مشکل وقت میں وہ ایسے کہ مطلب کیبنٹ اس نے بنائے ہیں، اس میں نئے نوجوان بھی شامل ہے اور اس میں جو ہے پرانے جو ہمارے پارٹی کے لیڈرشپ بھی اس میں شامل ہے، تو کمبینیشن بہت اچھا ہے اور ہمارے دعائیں سی ایم صاحب کے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ خان صاحب نے جو بھی ڈیسیجن ابھی لیا ہے بہترین اس کا فیصلہ ہے اور انشاءاللہ یہ ایک کامیاب کیبنٹ کے ساتھ سی ایم کے ساتھ ایک بہترین کمبینیشن ہوں گے۔ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، کل بھی وہ چوتھی مرتبہ بھی وہاں موجود تھے، ہائی کورٹ کے آرڈر بھی موجود تھے ان کے پاس، لیکن ملاقات نہیں ہونے دے رہے۔ آپ خود بھی جاتی رہتی ہیں، آپ لوگوں کو بھی نہیں جانے دیتے، کیا وجہ ہے کہ ملاقات کیوں نہیں ہونے دے رہے سی ایم کی عمران خان صاحب سے؟ دیکھیے جی، جہاں تک ملاقات نہ ہونے کی بات ہے یہ ابھی کی بات نہیں ہے، پچھلے 2 سال سے ہم لوگ مسلسل جاتے رہتے ہیں، چاہے پارٹی کے سینئر لیڈرشپ ہو، چاہے وہ سی ایم صاحب ہو جو پہلے بھی ہمارے علی امین گنڈا پور صاحب بھی تھے، کسی صورت میں بھی یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ زیادتی یا لیڈرشپ کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا جو نظام ہے، آئینی نظام ہے، جو عدلیہ ہے، ان کے جو وہ ہے جو ان کی طرف سے سفارشات یا جو بھی وہ ہے ان کو یہ کہ دھجیاں یہ جو اڑا رہے ہیں، ایک عام جو پولیس آفیسر 18 گریڈ کے جو آفیسر ہے تو وہ جو قانون کو آئین کو نہیں مانتے، ہم لوگ تو جاتے رہیں گے، ہمارا لیڈر ادھر ہے اور ہم لوگ احتجاجاً ان کی بہنوں کے ساتھ اپنے ان کے ساتھ ورکروں کے ساتھ چاہے ہمیں ملنے دے یا نہ دے، ہم تو ہر منگل کو ہر جمعرات کو جاتے رہتے ہیں۔ یہ جو عدلیہ ہے ہمارے جو ہمارے سارا سب کچھ وہ انہی پہ منحصر ہے، جب تک ملک میں عدلیہ کا نظام اور جمہوری نظام مضبوط نہیں ہوگا تو یہی چلے گا، تو ہمیں تو یہ لوگ جو سب کچھ کر رہے ہیں اس سے عدلیہ کمزور ہو رہا ہے۔ اس سے تو دیکھو پاکستانی عوام آپ خود دیکھ رہے ہیں، جب مطلب آئے روز وہاں پر ایک لوگوں کا ایک سمندر جاتا ہے خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، یہ جو سی ایم کو ملنے نہیں دے رہے ہیں، سی ایم پھر بھی آئے گا، اپنا احتجاج ہم لوگ ریکارڈ کرتے جائیں گے، پوری دنیا کو ہم دکھائیں گے، آپ کے چینل کے تواسط سے انٹرنیشنل میڈیا وہاں آتے ہیں، سب کو یہ جو پاکستانی حکومت کے جو مکروہ چہرہ ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے آپ کو۔ میڈم یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کیونکہ اڈیالہ کے باہر عوامی اسمبلی سے پہلے لگتی لی، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ اب عدالتوں میں جہاں سماعتیں نہیں ہو رہی وہاں باہر عوامی اسمبلی لگایا جائے، وہاں تمام ایم این ایز، ایم پی اے، سینیٹرز وہاں پہنچے اور اپنا پرامن پروٹیسٹ جاری رکھیں اور اس وقت تک عدالت میں رہیں جب تک سماعت کے لیے کیس مقرر نہ ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، وہ سماعت کے لیے تاریخ ہی نہیں ملتی اور کئی مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، لیکن وہ کیس ہی نہیں لگتے۔ بالکل جی، ہمیں اپنے جو اعلیٰ عدلیہ جو ہے جس پہ ہم پہلے بھی اعتماد کرتے تھے اور ابھی بھی اعتماد کرتے اور ہمیں ابھی بھی امید ہے اس اعلیٰ عدلیہ سے انشاءاللہ، ہمیں جو امید ہے وہ عدلیہ سے ہے، باقی تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور جمہوریت کا جنازہ نکال چکے ہیں، اور جو جمہوری استحکام جمہوریت کا اور وہ ہے وہ اڈیالہ جیل میں چھپا ہوا ہے، اور خان صاحب کے حکم کے مطابق ہم لوگ جو ہے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں ہم لوگ جو ہے عدلیہ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ امید بھی ہے کہ ہمیں انشاءاللہ عدلیہ سے امید مل جائے گا
اور ہم لوگ جو یہی کر رہے ہیں، جو خان صاحب نے میسیج دیا ہے اس کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کے آج اجلاس تھا، آپ اسپیشلی آئیں گے چترال کے حوالے سے؟ آپ نے آج این ایچ اے والوں کو کافی جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کی، اور چیئرمین صاحب نے بھی کافی ان کو جو جہاں انہوں نے ناقص کارکردگی تھی ان کی، ان پر کافی پوچھ گچھ بھی کی، سوالات بھی اٹھائے، ہم لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ تو آپ کیا کہیں گی کہ چترال میں آپ کیونکہ وہاں سے بلانگ کرتی ہیں، آپ کا حلقہ بھی ہے، تو کیوں نہیں وہاں این ایچ اے ٹھیک طریقے سے وفاق وہاں کام کر رہا؟ دیکھیے جی، جہاں تک کمیٹی کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے سردار صاحب، میں نے تو استعفیٰ دے چکی ہوں۔ جس دن میرے لیڈر عمران خان نے میسیج بھیجا تھا کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیں، سب سے پہلے یا دوسرے نمبر کے استعفیٰ میرا تھا۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، میں نے میڈیا والوں کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ جہاں تک کمیٹی میں یہ ایشو تھا، یہ چترال کا ایشو ہے، یہ ابھی کا ایشو نہیں ہے، یہ 4.5 سال پہلے سے یہ ایشو جو ہے روٹوں کا ایشو ہے۔ چترال آپ کو پتہ ہے پاکستان کا سب سے خوبصورت ڈسٹرکٹ ہے، 2 ڈسٹرکٹ پہ مشتمل ہے۔ چترال کا جو ہے ٹورزم کا ایک ہب ہے، پوری دنیا سے، پاکستان سے نہیں، انٹرنیشنل ٹورسٹ وہاں آتے ہیں۔ چترال میں شندور فیسٹیول جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے دنیا کے سب سے اونچے میدان میں، اور چترال میں کلاش کمیونٹی ہے، وہاں کے فیسٹیول ہوتے ہیں، اور وہاں پر ایک دفعہ جب ٹورسٹ چترال آتا ہے، چترال کے روٹوں کا یہ حال ہے، جب ایک دفعہ ٹورسٹ چترال آتا ہے وہ دوبارہ چترال جانے کا نام نہیں لیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ رات کو جب یہاں اسلام آباد جب نکلتے ہیں، یہاں پر یہ ریڈ زون ہے، ریڈ زون کو انہوں نے بالکل ایسے، ان کے مینٹیننس پہ اتنے پیسے انہوں نے خرچ کیے، اتنے پیسے مطلب جو بہائے ہیں پانی کی طرح، ایسا لگتا ہے آپ کسی نیو یارک سٹی بھی آئے۔ جب باہر ملکوں سے سربراہ مملکت جب پاکستان کے وزٹ میں آتے ہیں، رات کو یہاں کے ریڈ زون کی رنگینی کو دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا امیر ملک ہے، اور پھر ہم سے یہ لوگ قرضے مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پیسے اگر یہ 7 ارب روپے یا اس سے مطلب کم، جتنے بھی میں نے سنا ہے 7 ارب روپے انہوں نے ریڈ زون کے مینٹیننس پہ لگائے، اگر یہ پیسے، یہ وہ چترال جو ہے ایک پسماندہ ایریا ہے، پچھلے 75 سال سے جب سے پاکستان بنا ہے، ہمارا جو ایریا ہے انتہائی پسماندہ ہے، روڈوں کی حالت ایسے ہیں، آپ لوگ جائیں گے آپ کو ایسا لگے گا موہنجو دڑو کے کھنڈرات ہے۔ وہ جو این ایچ اے والوں نے، جو ہمارا جو اللہ جو مشرف صاحب کو جنت نصیب کرے، اس نے ہمارے لیے لواری ٹنل بنایا تھا۔ پہلے یہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جب برف باری ہوتی تھی، چترال کا موسم ایسا ہے، وہاں 6 مہینے برف باری ہوتی تھی، تو اس وجہ سے یہاں پر ہمارے جو نیچے جو لوگ ہیں، وہاں کوئی فوتگی ہوتی تھی، ان کو چترال نہیں لے جا سکتے تھے، یہاں دفناتے تھے۔ باہر ملکوں سے لوگ یہاں پاکستان پہنچ سکتے تھے، یہاں سے چترال نہیں پہنچ سکتے تھے، تو 6 مہینے تک چترال جو ہے دوسرے ملکوں سے کٹ رہتا تھا۔ تو ابھی مشرف کو اللہ جنت نصیب کو، اس کی وجہ سے ٹنل بند چکا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جو روٹوں کی حالت ہے، انہوں نے کیا کیے ہیں، اکھاڑ کے رکھ دیے ہیں، اور روٹوں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ اور جب بھی دیکھو یہاں، آپ کو پتہ ہے چترال کا موسم جو ہے، میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، 6 مہینے وہاں کام ہو جاتا ہے، اس کے بعد کام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، اپنے کمپنی کسی کو دے دیتے ہیں، پتہ نہیں ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں، پھر وہ کمپنی والے جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں کرپشن کر کے، پھر یہ لوگ اسٹے آرڈر لیتے ہیں، پھر جو سفر جو کرتے ہیں چترال کے لوگ کرتے ہیں۔ میرا یہاں آنے کے جا کے یہ اس ریس کو ایشو کو ریس کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ جو پیچھے 4.5 سال سے میں اس ایشو کو میں نے ریس کیا ہوا تھا، اور 3-4 چیئرمین چینج ہو گئے این ایچ اے کے، ابھی تک چترال کا مسئلہ اسی طرح ہے۔ اور یہاں پر جب ہمارے معائنہ کمیشن کا جو ایک چیئرمین ہے، وہ چترال کے وزٹ پہ آئے تھے، اور وہاں پر اس کو گارڈ آف آنر دیے تھے، تو میں نے کہا کس خوشی پہ اس کو آپ لوگوں نے گارڈ آف آنر دیے کہ چترال کے روٹوں کو اس نے اکھاڑ کے رکھ دیے ہیں، اس کو موہنجو دڑو کے کھنڈرات بنائے ہیں، اور میں اس جگہ کے اسٹیک ہولڈر ہوں، وہاں کے میں سینیٹر ہوں، بلکہ پورے ملاکنڈ کی میں ایک سینیٹر ہوں۔ ان کو چاہیے کہ مجھے آن بورڈ لے لیں، اس ایشو کو میں نے کیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میرا یہاں آنے